بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو راشد یعقوب کا سلام۔ طلبات جو ہیں وہ اس سینٹر میں امتحان دے رہے ہیں۔ ہمارے پاس فرنیچر ان بچوں کے لیے ہے، صرف یہ ہے کہ وہ فرنیچر جو یہ بچے استعمال کرتے تھے وہ سینٹر میں امتحانی ہال میں استعمال ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے یہ صرف پرائمری کے حد تک بچے جو ہیں وہ لانگ پیپر میں، وہ بھی شارٹ پیپر جب ہوتا ہے 30 40 50 کا تو بچے باقاعدہ ڈیسک اور بینچ پہ بیٹھتے ہیں۔ جب لانگ پیپر، آج مطالعہ پاکستان 9th کا پیپر ہے، 130 کے قریب تعداد ہے، اس وجہ سے فرنیچر کی وہاں ضرورت ہے، تو بچوں کو عارضی طور پر 11 بجے تک جو ہے نا وہ اس طرح بٹھایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ میرا نام محمد صہیب شریف ہے۔ اچھا، کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ میں جماعت نحو میں پڑھتا ہوں۔ جماعت نام میں پڑھتے ہیں۔ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں؟ میں بڑا ہو کے ٹیچر بننا چاہتا ہوں۔ اچھا، ٹیچر بننا چاہتے ہیں۔ ٹیچر کیوں بننا چاہتے ہیں؟ میرے اندر شوق ہے کہ میں ٹیچر بنوں۔ یہ بتائیے کہ جو اسکول میں کمی ہے فرنیچر کی یا اور کون سی چیزوں کی کمی ہے، حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے؟ ہمارے پاس فرنیچر بھی نہیں ہے، جس پہ ہم بیٹھتے ہیں بہت کمی ہے، اس کے نیچے بھی بیٹھتے ہیں ہم۔ اس وقت وہ پیپر دے رہے ہیں، ان کے پاس ہمارا فرنیچر ہے، ہم نیچے بھی بیٹھتے ہیں۔ وہ ہمارے پاس کمرہ بھی نہیں تھا سریٹ کا، ہم ٹینٹ میں بیٹھتے تھے۔ جی ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ بچے ہیں جو بڑے ہو کے کوئی ٹیچر بننا چاہتا ہے، کوئی فوج میں جانا چاہتا ہے، اس طریقے سے یہ مختلف پروفیشن جوائن کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت آزاد کشمیر ان بچوں پہ
توجہ دے, سرکاری اداروں میں توجہ دے, تو یقیناً بہتری آ سکتی ہے اور پرائیویٹ اداروں کا جو بڑھتا ہوا رجحان ہے کم ہو کے سرکاری اداروں پہ اعتماد بڑھ سکتا ہے. سردار محمد ایاد خان صدر انجمن تاجران عباس پور, میں ان سے بات کرتے ہیں عباس پور کے حوالے سے. جی ایاد صاحب, کیا کہتے ہیں کہ عباس پور کے حوالے سے جو کاروباری سرگرمیاں ہیں کیا کہیں گے؟ جی, عباس پور الحمدللہ بہت اچھا سٹی ہے, بہت اچھے لوگ ہیں جو تاجر ہیں, بہت اچھا ان کا رویہ ہے, اچھا اخلاق ہے. تھوڑی مشکلات یہ ہیں کہ ہمارے یہاں لنک روڈز جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. روڈز ہیں لیکن گاڑیاں چلنے کے قابل نہیں ہیں. اس کی وجہ سے لوگ پہنچ نہیں سکتے ہیں, ہمارے سٹی میں پہنچ نہیں سکتے ہیں. یہ مشکلات ہیں لوگوں کو. اگر یہ روڈز اچھی ہو جائیں تو پھر ہمارے یہ سٹی کی رونق دوبالا ہو جائے اور لوگوں کا کاروبار اور بہتر ہو سکتا ہے. یہاں جو دفاتر ہیں ان میں جو روڈ بامر مجبوری آتے ہیں, تو اگر روڈ اچھی ہو جائیں تو پھر ساری مسائل حل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن کاروبار کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ لوگوں کے کاروبار اچھے ہیں؟ کاروبار اچھے ہیں چونکہ یہاں دور دراز علاقہ ہے, پسماندہ علاقہ ہے, لٹا پٹا علاقہ ہے, ایل او سی پہ علاقہ ہے. یہاں جو لوگ آباد ہیں وہ بامر مجبوری آباد ہیں. یہاں یہ چونکہ 5 7 10 سال ہو گئے یہ گولہ باری نہیں ہوئی ہے. اس سے پہلے یہ سارے سٹی میں یہ سارے یہ سب ڈویژن میں گولہ باری ہوتی تھی انڈیا کی طرف سے, اور لوگ مائیگریٹ ہو گئے ہیں. بہت سارے ہزاروں لوگ ہمارے پاکستان کے مختلف شہروں میں جا کے بے سر سمانی کے عالم میں انہوں نے وہاں جا کے رہائش اختیار کی, وہیں رہ رہے ہیں لوگ. تو اس وجہ سے بہت سارا ہمارے اس کاروبار پہ فرق پڑا ہے. انڈین فائرنگ کی زد میں ہے یہ بازار. جی جی بالکل انڈین فائرنگ کی زد میں ہے, چونکہ یہ موجودہ دور میں تو اتنا جدید ویپن آ گئے ہیں, وہ جہاں چاہیں جس کو چاہیں وہ ٹارگیٹ کر سکتے ہیں, نشانہ بنا سکتے ہیں. تو یہ تو بالکل سامنے, آپ تو باہر نکلیں گے آپ کو نظر آ جائے گا وہ جو آکوپائڈ ایریا انڈین آکوپائڈ جو ہے. ٹھیک ہے. صدر بار ایسوسی ایشن عباس پور میرے ساتھ موجود ہیں سردار مشتاق صاحب, ان سے بات کرتے ہیں. مشتاق صاحب, پہاڑوں کے دامن ہیں, یہ خوبصورت یہ وادی ہے عباس پور, کیا کہیں گے کہ سیاحوں کی یہ جنت بن سکتی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انویسٹرز اگر ان علاقوں کا رخ کریں تو حکومت ان کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرے تاکہ آزاد کشمیر کے یہ خوبصورت علاقے جس طرح عباس پور ہے زیادہ سے زیادہ ترقی پذیر ہو سکے؟ سب سے جو اس وقت بڑا پوٹینشیل یہاں موجود ہے کہ یہ ہماری سب ڈویژن جو ہے اس میں اگر ٹورزم پر توجہ دی جائے تو اس میں بہت سارے جابز کی بھی اپرچونٹی ہے, اور یہ ہمارا خطہ خوبصورت بھی بن جائے گا اور جابز بھی کریٹ ہوں گے, اور اس سے جو ہماری یہاں کی جو مالی معاملات ہے, معاشی پوزیشن ہے, وہ بھی ہو جائے گی. ایڈوکیٹ صدر بار ایسوسی ایشن عباس پور میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. ظہیر صاحب, آپ کیا کہتے ہیں کہ یہاں جو نوجوانوں کا رجحان ہے وہ کیا ہے؟ پڑھے لکھے نوجوان نظر آتے ہیں, سرکاری نوکریاں ملنا مشکل ہوتا ہے. کیا آپ سجیسٹ کریں گے حکومت آزاد کشمیر کو, ان سرمایہ داروں کو, کہ وہ عباس پور جو خوبصورت ترین علاقہ ہے یہاں اگر انویسٹمنٹ ہو تو سیاحوں کا یہ جنت کہلاتا ہے علاقہ, اس طرف اگر وہ رخ کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں سب سے پہلی بات یہ اللہ تعالیٰ نے سارے علاقے کو جو نیچرل بیوٹی دی ہے, تو اس میں اگر گورنمنٹ اس سطح پہ کوئی کام کرے, یہاں پہ ٹورزم کے طور پر بنائے, کوئی اسپاٹ بنائے, ایسی جگہیں جو نیچرل بیوٹی شاید آپ نے دیکھی یا نہیں دیکھی ہیں, محمود گلی, لسڈنہ, عباس پور کے قرب و جوار میں, تو یہاں پہ
یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ اس طرف اس وقت الیکٹرانک میڈیا پروگرام کریں، ٹی وی پر پروگرام کریں، ان کو لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ وہ اب چونکہ تعلیم زیادہ آ گئی ہے، لوگوں نے اس طرح توجہ، جو لوگ زیادہ وہ انفراسٹرکچر کی طرف جا رہے ہیں۔ خواجہ صاحب آپ صحافی ہیں، آپ لوگوں کو شعور دیتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ جو 200 کنال آپ کی زمین ہے، آپ رول ماڈل کے طور پہ زمین میں اتریں، کام کر کے دکھائیں اور لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل ثابت ہوں، تاکہ لوگ کہیں کہ یہ پریس کلب کے صدر ہو کے اپنی زمین انہوں نے آباد کی ہے اور آرگینک فوڈ انہوں نے مہیا لوگوں کو کیا ہے، تو ہم بھی ایسا کریں۔ بالکل، بہت اچھی تجویز ہے آپ کی، ہم اس جانب توجہ دیں گے انشاءاللہ۔ بہت اچھا موٹیویشن کے لیے ہم کر سکتے ہیں، لیکن یہ کریں گے بحثیت مجموعی جو ہے نا، ہم نے کام چھوڑ دیا ہے۔ یہ ایک میری بات نہیں ہے، بحثیت مجموعی میں بات کر رہا ہوں، تو اس طرف ہم سب کو توجہ دینی چاہیے۔ ہم نے اپنے مسائل خود بھی پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن اس جانب ہم سب کو حکومتی سطح سے لے کر نیچے تک ہم سب کو کام کہہ رہا ہوں کہ ہر بندہ حکومت پہ الزام لگا دیتا ہے لیکن خود آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ آپ رول ماڈل اگر بننا چاہیں، تو موٹیویشن ایسے ہی ہو جائے گی۔ صحیح ہے، موٹیویشن کی کمی ہے اور ہم سب کو کام کرنا چاہیے۔ خواجہ صاحب آپ ایک وعدہ ہم سب سے کریں کہ آپ چند دنوں میں آپ اس کا آغاز کریں گے زراعت کے حوالے سے، تاکہ ہم نیکسٹ پروگرام دوبارہ آپ کے کھیتوں میں سے کریں۔ انشاءاللہ ضرور، انشاءاللہ ہم کریں گے جناب، اپنے کھیتوں کی طرف، کھلیانوں کی طرف توجہ دیں گے، اور تمام لوگوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنی روزمرہ کی جو سبزیاں ہم کھیتوں سے اگا سکتے ہیں۔ ناظرین، شیراز احمد چودھری جو چیئرمین ہیں ٹاؤن کمیٹی عباس پور کے، ان سے بات کرتے ہیں۔ حالیہ بلدیاتی انتخابات میں یہ کامیاب ہو کے آئے ہیں، کیا کہیں گے شیراز صاحب کہ بلدیاتی جو انتخابات ہوئے ہیں، آپ چیئرمین بھی بنے ہیں، کیسا رہا تجربہ؟ آزاد کشمیر کے اندر پورے 31 سال بعد بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں۔ انتخابات ہونے کے بعد لوگوں کی نظریں ہم پہ جمی ہوئی ہیں۔ اب لوگ سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیے ہیں، آپ حلقے میں کام نہیں کروا رہے ہیں، بہت طرح کے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ تو میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ جلد از جلد اقتدار کو نچلی سطح پہ منتقل کیا جائے، تاکہ ہم لوگوں کے کام کاج کر سکیں۔ لیکن آپ نے کوئی بنیادی سروے ایسا کیا ہے چیئرمین بننے کے بعد کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو میں درست کروں گا اور یہ میری ترجیحات ہیں؟ انشاءاللہ میں عباس پور میں ایز اے ٹاؤن چیئرمین شپ سنبھالنے کے بعد، آفس کا چارج سنبھالنے کے بعد، عباس پور میں جتنے بھی بنیادی مسائل ہیں ان کو اس پیریڈ میں حل کرنے کی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ میرا ایک مثالی پیریڈ رہے گا عباس پور کی عوام کے لیے۔ جی ناظرین، خواجہ عماد میرے ساتھ موجود ہیں، یہ سوشل ورکر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب آپ سوشل ورکر ہیں؟ جی انشاءاللہ جی۔ کیا سوشل کام کر رہے ہیں آپ؟ سب سے پہلے جو ہے نا، ہم نے یہاں سے عباس پور یوتھ سے ایز اے سوشل ورکر میں نے کام کرنا سٹارٹ کیا، اور ہماری سب سے پہلی کامیابی عباس پور کے لیے یہاں پہ ایک ہاسپیٹل، ایک بنیادی ضرورت ہے جو بالکل نہیں تھی۔ 1999 میں اس کا ایک ٹینڈر ہوا تو سردار اصغر افندی صاحب کے دور میں اس کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے بعد ٹھیکیدار آتے رہے، بھاگتے رہے، اور ہاسپیٹل ہم ان لوگوں کو نہیں دے سکے، یہاں تک کہ سر کہ ہمارے لوگوں کی جو ڈلیوریاں تھیں وہ بھی روڈز پہ ہوئی ہے۔ اس کے لیے ہم دوستوں نے ایک ٹیم بنائی، اور ہم نے یہ جو ہے نا عباس پور یوتھ کی طرف سے ایک پلیٹ فارم نیا ہسپتال بناؤ زندگی بچاؤ کے نام سے، اس میں سر ہم نے انجمن تاجران کو ساتھ لیا۔ کافی تگ و دو کے بعد پرائم منسٹر تک ہم پہنچے، اور اس کے بعد ہمارے ہاسپیٹل کا جو ہے نا افتتاح ہوا، اور اس میں ابھی 2-3 ڈاکٹر کام کر رہے ہیں۔ اس طرح تو نہیں، کوئی سرجن وغیرہ نہیں ہے، بڑی کوئی ایمرجنسی ہو تو ہمیں راولہ کوٹ ہی ریفر کیا جاتا ہے، لیکن
بنیادی مسائل کے حد تک کچھ حد تک بہتری ہو گئی ہے ہمارے مسائل میں جو آپ نے آواز بلند کی تھی کچھ کامیابی جی اس کا رزلٹ ملا ہے جی لیکن عماد کبھی آپ نے سوچا کہ ہم لوگوں کو زراعت کی طرف بھی لگائیں, لوگوں کو ٹورزم کے حوالے سے بھی بات کریں, لوگوں کو لگائیں کہ آپ اپنی انویسٹمنٹ پرائیویٹ سیکٹر میں کریں تاکہ لوگوں کو روزگار ملے, سرکاری نوکریاں کم ہوتی جا رہی ہیں؟ سر جی یہ بڑا اچھا کویشچن ہے آپ کا, اس پہ بڑی توجہ کی بات ہے. اس میں عباس پور سوشل گروپ کے نام سے سر سبز عباس پور کے نام سے ایک گروپ ہے, اس میں بھی میں کام کرتا ہوں. اس کے لحاظ سے ہم زراعت کی جو مختلف شعبہ جات ہیں ان سے بھی ہمارا رابطہ رہتا ہے, اور اس میں ہم لوگوں کو بیج وغیرہ بھی دیتے ہیں اور یہ سبزیاں وغیرہ اپنی اگانے کی طرف لا رہے ہیں. اور اس مہنگائی جو کمر توڑ مہنگائی ہے نا, اس میں ہم نہ بھی لوگوں کو لگائیں انشاءاللہ وہ خود لگ جائیں گے. کیا کہتے ہیں عمران صاحب کہ ٹورزم کے حوالے سے یہاں کتنے مواقع موجود ہیں اور جو آج تک آپ نے کام کیا کتنی کامیابی ملی؟ ہم نے تو اپنی سی کوشش بہت کی ہے ٹورزم کے لیے, اور الحمدللہ ہمیں خاطر خواہ کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے, چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا پہ کی وجہ سے یہاں کشمیر میں ٹورزم کا ٹرینڈ زیادہ پیدا ہوا ہے. تو الحمدللہ اس سوشل میڈیا کی وجہ سے ٹورزم کو زیادہ فروغ ملا ہے. لوگ یہاں آتے ہیں, دور سے آتے ہیں, پاکستان باہر سے آتے ہیں اور یہاں آ کے وہ سیر و سیاحت کرتے ہیں. لیکن بنیادی جو سہولیات ہیں سیر و سیاحت جو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو رہائش کی ضرورت ہوتی ہے اور دیگر سہولیات کی ضرورت ہوتی ہے, ان کا تھوڑا سا فقدان ہے. عباس پور اور عباس پور کے گرد و نواح میں ٹورزم کے لیے انتہائی موزوں ترین جگہیں موجود ہیں. تو صرف سہولیات کا فقدان ہونے کی وجہ سے ہم جو ٹورسٹ آتے ہیں ان کو کموڈیٹ نہیں کر سکتے, یہ بنیادی ہمارا ایشو ہے. تو اس پہ لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ جو سیاح اتنے دور دراز سے آتے ہیں, پاکستان بھر سے لوگ ادھر آتے ہیں, رہائش کا مسئلہ تو چلو ہے, لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ لوگ آ کے اگر کراچی سے بندہ ادھر آتا ہے تو وہ شیور کی یہاں بھی اس کو مرغی دی جائے تو پھر کیا فائدہ ہے؟ یہاں اگر دیسی مرغ ہوں, یہ کھیت, یہ سانہ اگلتے کھیت, یہاں آرگینک سبزیاں اگر ہوں تو کیا ہی مزہ ہو جائے اور ان کی صحت میں اور زیادہ اضافہ ہو. جی بہت اچھی بات کی آپ نے, یہ بات بنیادی ہے. لیکن موسٹلی لوگ جو یہاں آتے ہیں نا تو وہ اسی ٹائپ کے کھانے پسند کرتے ہیں جہاں جس ٹائپ کے وہ روٹین میں کھاتے ہیں. کوئی کبھی کبھار شاید ایسی بھی ڈیمانڈ کر دیتا ہو, لیکن ہمیں جو دیسی یہاں پہ جو مطلب کھانے ہیں ان کا اہتمام اگر کیا جائے تو یہ بہت ہی اچھا ہے. ان کا ابھی اہتمام نہیں ہو سکتا ہے, یہاں ہمارے پاس وہ سہولیات موجود نہیں ہیں. تو انشاءاللہ العزیز جوں سیاحت کو فروغ. کیا آپ کو سولو, تو آپ کے پاس اتنے سونا اگلتے کھیت تو ہیں, کیا اور سولو؟ سر بات یہ ہے کہ اس پہ میں یہ کہوں گا شاید وہ ڈسکریڈٹ جائے ہمیں, لیکن تھوڑی سی نااہلی سمجھ لیں کہ ہم نے جو ہے نا اپنے لوگوں کی اپنے لوگوں کی نااہلی, اس میں ڈسکریڈٹ کی کیا بات ہے؟ میں اپنے ذات کے لیے اور بالخصوص اپنے لوگوں کے لیے یہی کہوں گا نا کہ ہم نے بہت ساری ایسی جو بنیادی جو ہم کام کرتے تھے اور اپنے کھیتوں سے جو کچھ اگاتے تھے وہ تقریباً ہم نے چھوڑ دیے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہمیں کافی مشکلات کا سامنا ہے. اور ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو بنیادی چیزیں ہم نے جو چھوڑی ہیں, یہ اگر اس کی طرف رجحان دوبارہ لوگوں کا ہو تو یقیناً ہمیں آسانیاں بھی ہوں ہماری زندگی میں, اور ہم
تاریخی شہر ہے جہاں چودھری غلام عباس تشریف لائے تھے، ان کے نام پر اس کا نام رکھا گیا ہے۔ آپ پرائیویٹ سیکٹر سے کوئی اپیل کریں گے کہ وہ آئیں اور گیسٹ ہاؤسز ریسٹ ہاؤسز میں؟ میں پرائیویٹ سیکٹر سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ عباس پور ایک زرخیز علاقہ ہے، یہاں کے لوگ بڑے مہمان نواز لوگ ہیں، یہاں لوگ آتے ہیں، یہاں سے پاکستان باہر سے لوگ آتے ہیں، آزاد کشمیر باہر سے آتے ہیں، لوگ آتے ہیں سیر کے لیے آتے ہیں، یہاں وہ اپنے انویسٹ کریں، یہاں پہ سرمایہ لگائیں اور یہاں سے ان کو انشاءاللہ اچھا فائدہ بھی ہوگا اور یہاں یہ عباس پور کی ترقی بھی ہوگی، ان کا فائدہ بھی ہوگا، ساتھ عباس پور کے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن سرسبز اور شاداب یہ پہاڑ نظر آتے ہیں، کتنی ضرورت ہے کہ یہاں جنگلات پہ کام کیا جائے، درختوں پہ کام کیا جائے تاکہ یہ جو سبزہ ہے یہ برقرار رہے؟ جنگلات کے وجہ سے یہ ہے کہ یہاں پہ درخت لگائے جائیں، یہ درخت ہر سال جب جنگلات والے لگاتے ضرور ہیں، وہ شہر سرکار بھی بناتے ہیں، لیکن درخت کی شرط پروری نہیں کرتے ہیں، اس کے بعد میں پتہ نہیں کرتے ہیں۔ میں محکمہ جنگلات سے یہ کہوں گا کہ وہ درخت لگاتے ہیں، اس کے بعد عوام سے بھی کہوں گا کہ درخت کی پروری کریں، درخت کی دیکھ بھال کریں، اس کے یہ درخت لگا کے چھوڑ نہ دیا کریں، اس کو دیکھا کریں اور درخت یہاں پہاڑوں پہ لگائے جائیں، جتنے درخت لگیں گے اتنا سبزہ ہوگا، اتنے ہی لوگوں کی صحت ہوگی، آکسیجن زیادہ ہوگی اور لوگوں کو بیماریاں کم ہوگی۔ جتنے درخت ہوں گے، درخت لگانا ویسے ہی جس نے ایک درخت لگایا اس نے جنت میں گھر بنایا، رسول اللہ کی حدیث ہے، تو یہ درخت لگانا چاہیے اور سرسبز علاقہ ہے، اس کو مزید سرسبز کرنے کی ضرورت ہے۔